کہاں سے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ آیات تلاوت ہو چکی ہیں رکوع کے آخر تک. اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ کریں، تیری خیانت کا لفظی ترجمہ بنتا ہے، مگر اردو میں تیری خیانت کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، محاورہ استعمال نہیں ہوتا، تجھ سے خیانت کا. فقد خان اللہ من قبل، تو اس سے پہلے وہ اللہ کی خیانت بھی تو کر چکے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، بس اللہ نے انہیں بے بس کر دیا. امکنہ ان پر قابو پا لیا، ان پر غلبہ، انہیں بے بس کر دیا. سارے یہ تینوں معنی امکنہ میں داخل ہوتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور نصرت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی وہ لوگ ہیں جن میں سے بعض دوسروں کے دوست ہیں. یہاں پہلے جو مہاجرین ہیں ان کا ذکر چلا ہے، اور بعد میں انصار کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ آوو انہوں نے جگہ دی تھی مہاجرین کو جو اپنے گھر وغیرہ چھوڑ کر نکلے تھے. اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض نے بعض دوسروں کے ساتھ دوستی رکھی ہے، ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس میں دراصل صحابہ کی جو مواخات ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ولی بن گئے تھے. اور اس کے علاوہ ایک عام بیان بھی ہے کہ یہ تو تعلقات ہیں مذہبی، ان کی بنا پر ایک اخوت پیدا ہوتی ہی ہے. اس کے علاوہ بھی تمہیں سے بعض دوسروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کی دوستی تو قابل اعتراض نہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہیں بیٹھ رہے ہیں، ان سے دوستی درست نہیں ہے. یعنی آپس میں ایمان والے لوگ ہیں، مہاجر ہوں انصار ہوں، ایک دوسرے سے دوستی کریں، سب جائز ہے. والذین آمنوا، اور لیکن وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے ہیں، ولم یہاجروا، اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ان کو دوست رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں. ولایت میں معنی یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں کہ ان کی ذمہ داری قبول کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کی سرپرستی کرنا. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ہاں اگر دینی معاملات میں وہ تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف وہ مدد طلب کریں جن کے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہو چکا ہو، کوئی معاہدہ ہو چکا ہو. حتیٰ یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر،
ہاں دینی معاملے میں اگر وہ تم سے مدد چاہیں تو پھر تم پر مدد فرض ہے، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کوئی عہد ہو، معاہدہ ہو جس کے خلاف وہ مدد چاہتے ہیں۔ اس صورت میں دین میں بھائی ہونے کے باوجود تم نے عہد شکنی نہیں کرنی۔ یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے جس سے اسلام کے اعلیٰ اخلاق کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عہدوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اسلام میں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ یہاں جو دوستی سے منع کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن ہیں اور اس کے باوجود ان سے دوستی سے منع کیا گیا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ اور دین کے معاملے میں مدد کر دینی ہے، کیا وجہ؟ آپس میں دوستانہ تعلقات کے ذریعے انسان بے تکلف باتیں بھی کرتا ہے اور خبریں بھی پہنچاتا ہے ایک دوسرے کو، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اپنی دوسروں سے اہل مکہ کے ساتھ بعض دوستیوں کے نتیجے میں بعض راز افشا ہونے والے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ ایسے روابط نہ رکھو کہ جو گاڑھے روابط ہوتے ہیں جس سے باہم دوستانہ تعلقات قائم رہیں۔ دوسرا، اس میں کچھ ان کے ہجرت نہ کرنے پر ایک ناپسندیدگی کا اظہار بھی ہے۔ وہ لوگ جو ایسے حالات میں ہجرت نہ کریں جبکہ دشمن نے ان سے معزز ترین لوگوں کو اپنے وطن سے نکال دیا ہو اور دین کے معاملے میں ویسی آزادیاں بھی نہ ہوں، تو پھر ان کے لیے ہجرت ضروری ہے۔ دوسرے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ہجرت سے کے بغیر ملک میں رہتے ہوئے فساد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دین کے نام پر ہو، چاہے وہ حق کی بنا پر ہو۔ اگر لڑنا ہے تو کسی مستحکم حکومت کے اندر رہتے ہوئے، اس کے قوانین سے استفادہ کرتے ہوئے، تم اس کے خلاف تلوار اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اگر تلوار اٹھانی ہے تو پھر باہر نکلو اور باہر جا کر پھر باقاعدہ مقابلے کی صورت پیدا کرو اور پھر ان سے بے شک لڑو، یہ تمہارا حق ہوگا۔ لیکن ہر قسم کی فساد کی کارروائیوں سے قرآن کریم کلیۃ منع فرماتا ہے، اور یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ دینی دشمنی کے باوجود ایک حصے مسلمانوں کے حصے کو نکال دیا گیا ہے بیچ میں سے، بلکہ سب سے اول اعلیٰ حصے کو نکال دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مکے میں رہتے ہوئے کسی کو اہل مکہ کے خلاف کسی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ ہجرت کا ہے کہ ہجرت کرو، اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو بعد میں جو ان سے مقابلے ہونے ہیں اس میں بھی وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو ان کا فرض ہے کہ اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ دفاع یا جہاد میں شامل ہوں، اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے کچھ ناراضگی کا اظہار تو ظاہر ہے اس سے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ ہاں اگر ایسی مجبوری پیش ہو کہ دین کے حوالے سے وہ مدد کے محتاج ہوں اور مدد مانگیں تو پھر بے شک دے دو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اسی طرح جس طرح مومن بعض دوسرے مومنوں کے دوست ہیں، کفار بھی جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہ کرو تو زمین میں بہت سا فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کیسا نہ کرو؟ کیوں جی؟
ہیں جو اوپر تعلیم دی ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو اوپر تو ایک دوستی حالت کا بیان ہے کہ دوست بعض کے دوست ہیں، مدد کرنا. یہ جو سارا مضمون ہے ہجرت کا اور اس وطن کے اندر رہتے ہوئے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، کوئی فساد نہیں کرنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں. الا تفعلوا، ان ہدایات پر عمل کرو کہ اگر تم نے لڑنا ہے اس قوم سے جس نے تمہارے حقوق دبائے ہیں تو تمہیں اس وطن کو چھوڑ کر باہر جانا ہوگا، پھر اپنے بھائیوں اور مظلوم ساتھیوں کے ساتھ مل کر تمہیں جہاد کی اجازت ہے. اگر ایسا نہ کرو تو پھر فساد برپا ہو جائے گا ہر شہر ہر وطن میں، اس نام پر کہ ہم پر ظلم ہوا ہے. خانہ جنگیاں شروع ہو سکتی ہیں، اور وہ جو کارروائیاں آج کل عام ہو گئی ہیں، بم چلائے جا رہے ہیں، معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، دوسرے شہروں میں، کشمیر میں، ہر جگہ یہ فساد برپا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں امن کی تعلیم دی گئی ہے، اس تعلیم پر پابند رہو ورنہ دنیا سے امن اٹھ جائے گا. اور جو عالمی امن ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ اصول ہیں. دوسرا اس طرف بھی اشارہ ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم نے ان میں رہتے ہوئے دوستیاں ان میں رہتے ہوئے لوگوں سے دوستیاں کیں تو پھر وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس طرح بات سے بات نکل جاتی ہے، اور خطرہ ہے کہ تمہارے راز پھیل جائیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ تم سے دوستیاں نہیں کرتے، وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ایسی حالت میں ان پر اعتماد رکھنا اور ان کے اندر رہنا ان لوگوں کو دوستی کے حق سے محروم کر دیتا ہے جو ایسے لوگوں میں رہ رہے ہیں. یہ بھی معنی اس میں بنتا ہے کہ جو نصیحت کی گئی ہے اس لیے کہ ان میں سے وہ آپس میں دوست ہیں، تم آپس میں دوست ہو. جب بیچ میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جائے گا جو تمہارے اندر آ کے شامل نہیں ہوا، رہ رہے ہیں انہی کے اندر، اگر ان کو دوست بناؤ گے تو ایک وایا میڈیا بن جاتا ہے، تمہارے رازوں کا اس طرف منتقل ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے. آگے ایک اور بات ہے بہت عجیب. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اصل سچے مومن وہی ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، ایمان لے کے آئے ہیں، ہجرت کی ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی مدد کی ہے. حقیقی مومن یہ ہیں وہ. بس جو فرق کیا گیا ہے مومنوں اور مومنوں کے درمیان وہ اس بنا پر کیا گیا ہے. جو بیچ پیچھے بیٹھے رہ گئے ہیں ان کو یہ تو نہیں کہا تم مومن نہیں ہو، لیکن انہوں نے خود اپنے عمل سے اپنے اوپر ایک شک کا پردہ سا ڈال دیا ہے. اس لیے ان کے متعلق مومن تسلیم کرتے ہوئے بھی مومنون حقا کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. کھل کر نتھر کر وہ کھلے عام مومن ثابت نہیں ہو سکے پوری طرح. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش اور معزز رزق، عزت والا رزق مقدر ہو چکا ہے، یا ان کے لیے ہوگا. معنی وہی ہے کہ خدا کے نزدیک ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق بھی مقرر ہو چکا ہے جو ان کو ملے گا. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد کیا. اسی لیے میں نے کہا تھا بڑی وجہ یہ ہے ناراضگی کی کہ جب جہاد ہو رہا ہو اور جہاد کے احتمالات پیدا ہو چکے ہوں یا امکانات پیدا ہو چکے ہوں، اس وقت وہاں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہنا جہاں تم جہاد نہیں کر سکتے. یہ ہے ناراضگی کا سبب، اور اس سے ان کے درجہ ایمان
میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، ان کو نچلے درجے کا مومن قرار دیا ہے، مومن حقہ قرار نہیں دیا۔ معکم فاولئک منکم، بس تمہارے یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں تمہارے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اس کے علاوہ رشتہ داریوں کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تو ایمانی رشتے ہیں جن کے متعلق بیان واضح کر دیا کہ کس قسم کے ہونے چاہیے اور کیا کیا شرائط ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اولو الارحام میں سے بھی بعض اللہ کے نزدیک بعض دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ یعنی رحمی رشتوں میں جس طرح وراثت کے قوانین سے پتہ چلتا ہے، بعضوں پر زیادہ حق ہیں، بعضوں کو نسبتاً کم ہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کیوں اس صورت میں ان کے مومن ہوتے ہوئے بھی ان سے تعلقات منع فرمائے گئے ہیں۔ جو وہاں رہ گئے تھے ان پر صرف ایمانی تقاضے ہی نہیں تھے بلکہ رحمی تقاضے بھی تھے، اس لیے وہ بالکل اس سوسائٹی سے بائیکاٹ کر کے الگ ہو کے نہ رہ سکتے تھے، نہ رہتے تھے، نہ خدا یہ چاہتا ہے۔ ایمان کے فرق کے باوجود وہ اولو الارحام تھے، اور اولو الارحام ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں آنا جانا اور بے تکلف باتیں یہ عام چلتا تھا، جو جائز ہے ایک مومن کے لیے کہ رحمی رشتوں کا لحاظ رکھے، بعض ان میں سے بعض دوسروں کی نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے دو کشتیوں میں پاؤں ہو گئے تھے، ایک رحمی تعلق کی وجہ سے کافروں سے تعلقات، ایک ایمانی تقاضوں کی وجہ سے مومنوں سے تعلقات۔ اور یہ حالت اس وقت جب کہ جہاد ہو رہا ہو اور دشمن کا عناد اپنے پورے عروج پر پہنچا ہوا ہو، اس وقت ایمان والوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ وہ صورت آ گئی جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ ایک ہی صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور وہ سورہ توبہ ہے۔ اس کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیزاری اور ناراضگی کا اظہار ہے، اور رحمان اور رحیم دو صفات ہیں جو بسم اللہ کے ساتھ لازماً جڑی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ کا مطلب ہی ہے اللہ کا نام جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ مضمون کے اعتبار سے عنوان لگتا نہیں ہے۔ جہاں ناراضگی کا مضمون چل رہا ہو اور بیزاری کا، وہاں رحمان اور رحیم کو عنوان باندھنا مناسب حال نہیں سمجھا گیا۔ ایک یہ بیان ہے۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ دراصل یہ اگرچہ الگ صورت قائم کی گئی ہے مگر انفال ہی کا حصہ ہے، اور اس کے ذیل میں آتی ہے، اور اسی مضمون کو اٹھایا گیا ہے جو پہلے ہے، مگر چونکہ مضمون بہت اہمیت رکھتا تھا اس لیے اس کو الگ صورت کے طور پر پیش کر دیا گیا، مگر یہ ذیلی صورت ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اگر ذیلی صورت ہو تو پھر 113 صورتیں مکمل ہوئیں اور 113 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آ گئی، پھر 114ویں بسم اللہ بیچ میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہ الگ صورت ہی شمار ہونی چاہیے۔ صورت الگ ہے لیکن یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو حذف فرمایا گیا تو اس کو ایک دوسری صورت میں، نحل میں ہے یا کون سی صورت؟ نمل میں بیچ میں داخل کر دیا گیا، اس لیے 114 صورتیں اور 114 بسم اللہ یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں بسم اللہ بیچ میں رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ یہاں سے خدا نے جو اٹھائی تھی تو اس کی رحمانیت اور رحیمیت نے پوری طرح جلوہ نہیں اٹھایا ہوا، ذرا اسے مخفی طور پر پیش کیا گیا، الگ کر دیا گیا ہے۔ اور ناراضگی کے وقت بعض دفعہ انسان بعض باتیں نہیں کہتا
کسی بچے کو ڈانٹنا ہو تو اے میرے پیارے بیٹے تم ایسے بیہودہ آدمی ہو، یہ نہیں نا کہتا. تو اس طرح عنوان کو وقتی طور پر اٹھایا گیا ہے، مگر خدا کی رحمت کا تقاضا تھا کہ ہر صورت کے ساتھ اس کی رحمانیت کا تعلق رہے. تو ایک صورت میں دوہرا بسم اللہ کا ذکر اس مناسبت سے ہے. اب یہ بحث باقی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ نمل میں کیوں داخل فرمایا گیا ہے، کسی اور صورت میں کیوں داخل نہیں فرمایا گیا. یہ غور طلب بات ہے، مگر اس وقت اس کا یہاں ذکر بے محل ہوگا. برات من اللہ، اللہ کی طرف سے. اچھا تلاوت بھی کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم
وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے ان لوگوں کے متعلق الی الذین عاہدتم، ان لوگوں سے بیزاری کا جن سے تم نے معاہدہ کیا، مشرکین میں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، پس چاہیے کہ وہ 4 مہینے تک زمین میں چلیں پھریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی، فَسِیحُوا تم پھرو، اے مشرکو، ان مخاطب چاہیے نہیں، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ پس تم پھرو زمین میں، 4 أشہر 4 مہینے تک، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ اللہ ہے جو کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، تمام انسانوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے۔ بری سے مراد بیزار بھی ہوتا ہے، بری الذمہ بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کے معنی اس میں شامل ہیں، یعنی اب آئندہ سے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا رسول بھی بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو خوشخبری دے دے، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان لوگوں کے جن سے مشرکوں میں سے تم نے عہد کیا۔ ثم لم ینقصوکم، پھر انہوں نے اس عہد میں کوئی کمی نہیں کی، شیئن، کوئی بھی کمی نہ کی۔ ولم یظاہروا علیکم، اور تمہارے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کی، احدن، کسی اور کی۔ میں نے کسی کو پہلے کہہ دیا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ احدن بتایا۔ احدن کا مطلب ہے کسی کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَیہم، پس ان کے عہدہم، ان کا عہد ان کے حق میں پورا کرو، الی مدتہم، ان کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب حرمت والے مہینے یعنی عزت والے مہینے گزر جائیں، ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور ان کو پکڑو، واحصروہم، اور ان کو قید کرو، وقعدوا لہم، اور ان کے لیے گھات میں بیٹھو، کل مرصد، ہر گھات میں۔ فَإِن تابوا، پس اگر وہ توبہ کریں، وَأَقاموا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں،
وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں فخلوا سبیلہم تو ان کی راہ چھوڑ دو ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ چاہے استجارہ کا فَأَجِرْهُ تو اسے پناہ دے حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے ثم ابلغہ مامنہ پھر اسے اپنے امن کی جگہ تک پہنچا دے ذالک بأنہم قوم لا یعلمون یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہ آیات ہیں جو بعض مولویوں کی طرف سے بالکل اپنے اصل سے ہٹا کر ایک ایسے مضمون کی طرف پھیری جا رہی ہیں جن کا قرآن یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک احسن امینی صاحب کے شاگرد نے ایک مضمون شائع کیا ہے اخبار میں، جس میں اس نے ان مولوی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان آیات میں جو پہلی 4 آیات ہیں یہ حکم ہے کہ فتح مکہ کے بعد تمام مشرکوں کو قتل کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور جو معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ ہاں جن سے معاہدہ ہوا ہے ان کو مدت تک مہلت دے دو، سمجھیں آپ، یعنی جو ان کی مدت ہے معاہدے کی وہاں تک ان کو چھوڑ دو، اور باقی جتنے ہیں ان کو یعنی وہ حرمت والے مہینوں تک کی مہلت دو بس۔ اگر باقیوں کی مہلت اس سے زیادہ کی ہو تو ان کا انتظار کر لینا، جن سے عہد کیا ہوا تھا ان کی مہلت اگر حرمت کے مہینوں کے بعد تک بھی چلے تو حرمت کے مہینے ختم ہونے کے بعد ان کو کچھ نہیں کہنا جب تک ان کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ باقی سب پر کے متعلق یہ حکم ہے کہ حرمت کے مہینے پورے ہوتے ہی ان کا قتل عام کر دو، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کریں، یعنی جو تیرے ساتھ نافرمانی کا اور انکار کا سلوک کر رہے تھے اس سے توبہ کر لیں اور سچے مومن اور مسلمان بن جائیں۔ یہ ہے جبری اسلام کا وہ تصور جو جماعت اسلامی میں رائج ہے، اور ان کے آگے پھر شاگرد اور شاگرد پوتے پڑوتے بھی یہی باتیں مشہور کرتے پھرتے ہیں، اور واضح طور پر قرآنی تعلیم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے ان صاحب کو جب ایک احمدی نے لاہور سے خط لکھا اسماعیل صاحب نے کہ تم نے یہ جو عجیب سی بات پیدا کر دی ہے اس کا تو کوئی تائیدی حوالہ قرآن کریم میں نہیں ملتا یا تاریخ اسلام میں نہیں ملتا، تو اس کے جواب میں انہوں نے ان کو بڑا ایک لمبا چوڑا خط لکھا۔ اس میں لکھا کہ جو اصل بات میں تمہیں اب سمجھا دیتا ہوں، قرآن کے مطالعہ سے جو خدا تعالیٰ کی سنت قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی کے مخاطب اولین مخاطب ہوں ان سے 2 طرح کے سلوک کیے جاتے ہیں۔ اول، اگر نبی کو ہجرت کر کے مقام ہجرت پر غلبہ نصیب نہ ہو جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان سب کو کلیتاً مٹا دیتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا ان کا، اور یہ آسمانی عذابوں کے ذریعے ایسا کرتا ہے۔ اور اگر ان کو مقام ہجرت پر غلبہ نصیب ہو جائے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا، تو پھر اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اب ان پر پلٹو، ان کو سب کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دو، سوائے اس کے کہ جو زندگی بچانے کی خاطر مسلمان یعنی تمہارا مذہب قبول کر لے۔ یہ انہوں نے تاریخ مذہب
نکالی ہے قرآن کے حوالے سے اپنی طرف سے، اور قرآن کریم اس تاریخ کو کلیتاً جھٹلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دفعہ کیا ہوا تھا، اور بعد میں جن لوگوں نے حضرت یوسف کو تکلیفیں دیں اور دوسرے انبیاء کا ذکر جو قرآن کریم میں ملتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کا، ان کے زمانے میں کب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح تہس نہس کیا ہے یا انبیاء کے ہاتھوں ان کا صفایا کر دیا ہے؟ بالکل برعکس تاریخ ہے جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے۔ حضرت نوح کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، مگر اس میں قرآن کریم نے وجہ بیان فرما دی ہے۔ قرآن کریم نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ اگر زندہ بھی رکھے گئے تو ان کا بیج گندا ہو چکا ہے اور اللہ کے علم میں ہے، نہ یہ ایمان لائیں گے نہ ان کی اولادیں ایمان لائیں گی، اس لیے انہوں نے خود اپنی صف لپیٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ انسانوں پر نہیں رکھا، انسانوں کے ذریعے ان کو نہیں مروایا، ورنہ انسانوں کے ہاتھ یہ بہانہ ہاتھ آ جاتا کہ جب تم سمجھو کہ کسی قوم کے اندر فلاح کا یعنی ہدایت کا مادہ باقی نہیں رہا، ان کا ہدایت کا بیج مر چکا ہے، تو پھر ان کا قتل عام کر دو۔ اس لیے آسمانی ذرائع سے ان کو ہلاک فرمایا ہے، اور حضرت نوح پر ایک ادنا سا الزام بھی نہیں آتا۔ پھر یہ کہ حضرت نوح کی عمر جو بتائی جاتی ہے وہ تو 950 سال کی عمر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 950 ان مولوی صاحب نے ایک نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اس کی عمر کے اندر یہ واقعہ ہونا ضروری ہے کہ اس کی قوم کے تمام مشرکین کو کلیتاً ہلاک کر دیا جائے۔ انہوں نے تو مشرکین کا لفظ بھی آخر پہ اڑا دیا ہے، ان کے خط کی جو نقل پڑی ہوئی ہے میرے پاس، اس سے پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں ہر مخاطب مراد ہے اس میں۔ تو 950 سال جو یہ مانتے ہیں، ہم جو اس کی تشریح کرتے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں ابھی، یہ مولوی مانتے ہیں کہ حضرت نوح واقعتاً اپنی ذات میں 950 سال تک زندہ رہے۔ 950 سال کی عمر میں تو حضرت ابراہیم پیدا ہو چکے تھے، اور 950 پورا ہونے تک 60 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اتنے مشرک کہاں سے آ گئے تھے؟ وہ سیلاب آ گیا، ہلاک کر گیا، پھر وہ پیدا ہو گئے، ان کو خدا نے کیوں چھوڑ دیا؟ پھر ان کو کیوں نہ مارا؟ اور حضرت ابراہیم کا جو انکار کرنے والے، آپ کو آگ میں پھینکنے والے، وہ کیوں بچ گیا خدا کے عذاب سے؟ کہاں قرآن کریم میں یا کسی جگہ لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی صف لپیٹ دی تھی؟ حضرت ابراہیم ہجرت کر گئے، اور کسی دارالہجرت میں حضرت ابراہیم کو غلبہ نصیب نہیں ہوا، ایک تحقیق شدہ بات ہے۔ دوسرے مشرک بادشاہوں کی راج دہانی میں آپ رہے ہیں، اور ان کے مقابل پر حضرت ابراہیم کو اپنی زندگی میں وہ جس سیاسی غلبہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں مولوی صاحب، وہ نہیں ہوا نصیب۔ بس قرآن کریم کے ایک نبی کے حوالے سے یہ سمجھ لینا کہ خدا کی یہ تقدیر ہے کہ یا خود ہلاک کر دیتا ہے یا انبیاء کے ذریعے مروا دیتا ہے سب کو، یہ ان کے تصور کی جہالت ہے۔ بس اپنے نفس میں جس طرح ایک جاہل کہانیاں بناتا رہتا ہے کہ مجھے غلبہ نصیب ہے تو میں یہ کروں میں یہ کروں، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اگر ہم خدا ہوتے تو ہمیں یہ کر کے دکھانا تھا، کسی نبی کی قوم کو ہم باقی نہ چھوڑتے اگر وہ ایمان نہ لاتی۔ اور اس ایمان کا پھر کیا فائدہ جو تلوار کے زور سے ظاہر کیا جائے، کیونکہ تلوار کے زور سے دل میں تو داخل ہو نہیں سکتا، ظاہر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کی وہ دلیل کہاں چلی جائے گی جو انبیاء پیش کیا کرتے تھے اپنے مقابل لوگوں پر، کہ تم کہتے ہو زبردستی ہم تمہارا دین قبول کر لیں، خواہ ہم اسے ناپسند کریں۔ یعنی یہ حق جو انسانی حق ہے، اس کو قرآن کریم بار بار اٹھا رہا ہے انبیاء کی تائید میں، تو مخالفین کی دفعہ اس حق کو واپس کیوں لے رہے پھر؟
اس لیے تمام قرآن کریم ان سب مولویوں کے اس تصور کو سراسر جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ سورہ توبہ سے یہ استنباط کرنا اس لیے بھی غلط ہے اور واضح طور پر غلط ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے قتل عام کا کوئی حکم نہیں دیا۔ گنتی کے چند لوگوں کے اوپر موت کا فتویٰ دیا جن کی پہلی کاروائیاں انتہائی ظالمانہ تھیں اور جو بہت سے قتلوں میں مسلمانوں کے ناحق قتل میں ملوث تھے اور ظالمانہ قتل میں ملوث تھے۔ اس بنا پر ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، لیکن جب معافیاں بعضوں نے ہوشیاری سے معافیاں مانگیں تو معافیاں بھی مل گئیں، تو یہ حکم خداوندی پھر کہاں چلا گیا؟ اور مکے میں داخل ہوتے وقت کی شرطوں میں یہ تو تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس پر تلوار نہیں اٹھانی، لیکن یہ نہیں تھا کہ جو مسلمان نہ ہو اس سے قتل کرو، کہیں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ مختلف ان کے جان بچانے کے لیے خود ہی بہانے تجویز فرما دیے، عذر بنا کے رکھ دیے کہ جو بلال کے جھنڈے تلے آ جائے وہ بھی معاف ہے۔ وہاں یہ کیوں نہ کہا کہ اگر وہ کلمہ پڑھے تو معاف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ پھر فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوتی ہے۔ جنگ حنین میں وہ قبیلہ جس نے حد سے زیادہ سختی سے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، تیر انداز بنو غطفان، کیا نام تھا ان کا؟ حوازن تو وہ قبیلہ ہے جو حضرت حلیمہ دائی والا قبیلہ، ان کو تو معافی ملی تھی ان کے حوالے سے، حضرت حلیمہ دائی کے حوالے سے، لیکن بنو غفران یا اسی قسم کا نام تھا، وہ نام چھوڑ دیں، اپنا نام بتانا آپ مجیدہ، کیونکہ کل والا نام غلط بتا دیا تھا آپ نے۔ وہ بواس نہیں تھی جنگ، کون سی جنگ بسوس تھی ہے نا؟ نہیں وہ تو دونوں ہی تھیں، مگر جس اونٹنی والے حوالے میں جو جنگ تھی وہ بسوس کی تھی، جو لمبا چلی ہے بہت، بسوس تھی نا وہ بواس تو ہے ہی، اس کا انکار نہیں میں کہہ رہا، مگر میں کہتا ہوں پرانی باتیں پڑھی ہوئی بعض دفعہ پوری طرح یاد نہیں رہتی، اس لیے ناموں میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اتنی احتیاطی کافی ہے کہ مجھے قطعی علم نہیں ہے، غالباً یہ ہے یا غالباً وہ ہوگا، واقعہ درست ہونا چاہیے، سمجھیں آپ؟ تو جہاں تک واقعات کا تعلق ہے یہ واقعات قطعی ہیں کہ ان قبیلوں کے، اس قبیلے کے مرد و زن کو بھی جنہوں نے تیر اندازی کر کے پہلے حملے میں مسلمانوں کے پاؤں کھیڑ دیے تھے، ان کا بھی قتل عام نہیں کروایا آپ نے۔ اور جہاں تک غلام بنانے کا تعلق ہے، حضرت حلیمہ کے تعلق میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگی گئی تو آپ نے ان کی عورتیں، ان کے بچے بھی آزاد کر دیے۔ جہاں تک حاتم طائی کے قبیلے کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا احسان ہے بنی نوع انسان پر اور عرب پر، اس لیے اپنے طور پر اس کے احسان کی خاطر آپ نے بدلہ دیا ہے اور فرمایا کہ میں اپنے حصے کے آزاد کرتا ہوں، نتیجتاً سب مسلمانوں نے آزاد کر دیے۔ وہ قتل عام جو مولوی دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں گیا؟ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ ان مولویوں کو کہیں وہ تماشا نظر نہیں آئے گا جو یہ پرزے اڑا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہالت کی باتیں ہیں جو قرآن کریم کی طرف منسوب کر کے قرآن اور رسول اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم قرآن کی حد تک کرتے ہیں۔ ان آیات میں جن مشرکین کا ذکر ہے وہ وہی مشرکین ہیں جنہوں نے مسلسل شرارتیں کر کے، یہاں تک کہ عہدوں کی پابندیاں نظر انداز کر کے مسلمانوں کو اذیت دی اور دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ پھر پہلا تابو جو ہے وہ تابو عام ہے، وہ ہے اپنے اس رویے سے باز آ جائیں
تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ دوسرے تابو میں ایمان کا ذکر ہے، اور وہ ایک رعایت کا رستہ ہے جو ہمیشہ اسلام نے دیا ہے کہ جتنی بھی شرارتیں کی ہوں، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان کا خون نہیں بہانا۔ زبردستی اسلام لانا اور مضمون ہے، اگر زبردستی اسلام ٹھونسا جائے تو پھر جو قتل عام ہونا چاہیے تھا عرب کا وہ نہیں کیا گیا۔ لیکن لڑائی کے دوران آخری وقت موت سامنے دیکھتے ہوئے بھی اگر کوئی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، تو چونکہ مسلمان کا قتل مسلمان پر جائز نہیں، یہ ہے رعایت جس کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان بچا لیتے تھے، اور جس نے نہیں جان بخشی نہیں کی جس مسلمان نے ایسے موقع پر، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر ایسا کیا ہے، اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوئے۔ بس یہ ہے مضمون جو سورہ توبہ کا ملتا ہے، اور ان مولوی صاحب کے استنباط کو جھٹلانے کے لیے یہ اکیلی آیت کافی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ یہ ان 4 آیات کے بعد ہے جن سے وہ قتل مشرکین واجب قرار دیتے ہیں اور تمام تر کا قتل واجب قرار دیتے ہیں۔ اول تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ آئی تھی اس مضمون کی، ان مولوی صاحب کو یا مودودیوں کو آج سمجھ آ گئی ہے، مگر اس سے علاوہ یہ آیت اس کے بعد آئی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، مشرکین میں سے کوئی ایک بھی اگر تیری پناہ چاہے، فاجر ہو تو اسے پناہ دے۔ یعنی مشرک ہوتے ہوئے پناہ مانگ رہا ہے۔ مشرک ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت کیوں یاد نہ رہی جس میں اللہ کا حکم تھا کہ فتح مکہ کے بعد ان کا قتل عام کرنا ہے؟ یہ کیوں نہیں اس کو فرماتے کہ تو پناہ لینے آ گیا ہے، مجھے حکم ہے میں تجھے قتل کر دوں، اس لیے میں تو اللہ کا حکم مانوں گا، تیری بات نہیں مانوں گا۔ یہ سمجھانے کی بجائے اللہ یہ کہتا ہے پھر تو ایسی بات نہیں کرنی، اس کو پناہ دے۔ پناہ دینے کے بعد کیا کر؟ ایمان کی کوئی شرط نہیں، کیونکہ لڑائی والی پناہ نہیں ہے یہ۔ جب لڑائی کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اپنی جان فورفیٹ کر دیتا ہے، اپنی جان کے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا قتل جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک آدمی از خود آ گیا، لڑا نہیں ہے، کہتا مجھے پناہ دو، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا، فساد ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ فرمایا کہ اس کو پناہ دے دے، پھر کلام اللہ سنا دے اس کو، اور یہ شرط نہ رکھ کے وہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں۔ ثم ابلغہ ما منہ، پھر اسے واپس اس کے امن کی جگہ پہ چھوڑ دے جہاں اس کو جانا ہے۔ یہاں جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ غالباً ایک مسافر یا مسافروں کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ رستہ چلتے کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور وہ مومن نہیں ہیں، اور وہ حملہ بھی نہیں کرتے، نہ صرف یہ کہ حملہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پناہ دو، ہماری جان خطرے میں ہے اس سفر کی حالت میں۔ تو نہ صرف یہ کہ اس کو پناہ دینی ہے بلکہ کلام اللہ سنا دو اس کو، اور پھر جہاں محفوظ مقام اس کا ہے وہاں تک پہنچا بھی دو، اتنی تکلیف کرو اس کے لیے۔ کلام کیوں سنانا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لا علم لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ امن کی حالت میں کلام سن لیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہدایت بھی پا جائے، اس لیے اس ہدایت کے موقع سے ان کو محروم نہ کرو، مگر ان کی جان بچانے کے لیے ہدایت شرط نہیں رکھی گئی۔ بس سورہ توبہ کے مضمون کو الٹ پلٹ کر کے یہ مولوی طرح طرح کی ایجادات کرتے رہتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی پتہ ہے کہ اس میں بہت بڑا سقم ہے۔ کیا کیا اسقام ہیں اس بات میں؟ اول یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب عرب تو تھے ہی نہیں، آپ کی مخاطب تو سب دنیا تھی۔ حضرت نوح کی مخاطب ایک محدود قوم تھی،
مگر یہ مولوی کہتے ہیں اس کے باوجود ساری دنیا کو سیلاب میں برباد کر دیا تھا اللہ نے. ایک یہ ان کی باتوں میں عجیب تضاد ہے. نوح کا سیلاب کہتے ہیں سب دنیا پہ آیا تھا اور مخاطب ایک محدود قوم تھی. اگر یہ باتیں دونوں درست ہیں تو حضرت نوح کو پھر عالمی نبی ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ کہتے ہیں جو مخاطب ہوں نبی کے وہ اس کی زندگی میں ہلاک کیے جاتے ہیں. تو ساری دنیا کا سیلاب ظاہر کرتا ہے ان کے قول کے مطابق کہ یہ حضرت نوح کو بھی رسول الی بنی اسرائیل الی قوم ہی نہیں سمجھتے، بلکہ رسولاً الی بنی آدم سمجھتے ہیں، تمام بنی آدم کے رسول. مگر یہ ایک ضمنی بات ہے. اب چلتے ہیں. ایک سقم یہ بنتا ہے سب سے بڑا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یقینی طور پر تمام بنی نوع انسان کے رسول تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس لیے قتل عام ان کا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ واقعہ ہو. یہ شرط کہاں سے نکالی؟ کہیں کوئی ذکر نہیں کسی شرط کا. اس لیے نکالی کہ دل کا چور ان کو بتاتا ہے کہ اگر یہ بات ہو تو تمام بنی نوع انسان کو ہلاک ہو جانا چاہیے تھا یا اس کا قتل عام ہونا چاہیے تھا. ہلاک نہیں، قتل عام کرنا چاہیے تھا. وہ نہ ہوا، نہ ہو سکتا تھا. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عرب کے منکرین مشرکین کا قتل عام کیا، بلکہ ایک اور پرلطف بات اسی آیت سے، اسی صورت سے یہ نکلتی ہے کہ آگے جا کر یہ آئے گا کہ ان کو مکے میں یعنی بیت اللہ میں داخل ہونے کی اپنے شرک کے ساتھ اجازت نہیں. وہ مر کے داخل ہوں گے بدبخت، جو قتل ہو گئے وہ کیسے داخل ہوں گے؟ صاف بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان آیات کا غلط مطلب نہ سمجھنا. وہ زندہ رہیں گے، موجود رہیں گے، تمہارے گھر گھومیں گے، تم سے معاملات بھی کریں گے. ہاں بیت اللہ میں اس حالت میں کہ اپنی شرک کی نجاست لے کر داخل ہوں، اس حالت میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ کہاں گئی آیات جو انہوں نے اپنی طرف سے سمجھی ہوئی، وہ تو ہیں ہی نہیں یہاں. اس مضمون کی آیتیں ہیں ہی کوئی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنا واضح تضاد. پھر یہ انہوں نے جو بات گھڑی ہے کہ اپنی زندگی میں، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنی زندگی میں سب پر غلبہ نصیب نہیں ہوا، تو انہوں نے تو ایک قاعدہ کلیہ یہ بیان کیا تھا کہ اس کی زندگی میں خدا تعالیٰ تمام منکرین کو ہلاک کر دیتا ہے جن کو رسول ہلاک نہ کر سکے. تو ساری دنیا اس وقت ایک عالمی عذاب کے ذریعے ہلاک ہو جانی چاہیے تھی. اور حضرت نوح سے نعوذ باللہ من ذالک، حضرت نوح کا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا کہ آپ تو دنیا بھر کے رسول نہ بھی تھے، تب بھی آپ کے انکار کی وجہ سے دنیا کو ہلاک کر دیا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی رسول تھے، تب بھی اپنی زندگی میں سارے عرب پر کامل غلبہ نہیں ہوا. غلبہ عطا ہوا ہے، لیکن بیچ میں مشرکین زندہ تھے، موجود تھے، بعد میں آ کے ملتے رہے، ان سے معاہدات بھی ہوتے رہے، ان سے تبادلہ خیالات ہوتا رہا. اور قرآن کریم نے بتا دیا کہ وہ مکے کے اہل بیت اللہ میں یا حرم مقام احرام کیا کہتے ہیں اس کو، حرم میں داخل نہ ہوں. ہم یہ امام ابو حنیفہ کی تائید میں امام ابو حنیفہ کے فتوے کو درست سمجھتے ہیں. وہی ہمارا موقف ہے کہ مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی داخل نہ آئیں یا قریب بھی نہ پھٹکیں. مراد یہ ہے کہ وہ اپنی مشرکانہ نجس حرکات کے ساتھ بیت اللہ میں اب حج کے لیے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ خانہ اللہ کے لیے پاک کر دیا گیا ہے اور توحید کے سوا اور کوئی رسم عبادت یہاں نہیں چلے گی. یہ مراد ہے. مگر اس کو چھوڑ بھی دیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باقی جگہ تو پھر رہے ہیں کہ نہیں. وہ ان کو آنے سے پہلے باہر ہی کو نہیں مار دیا.
کیونکہ مشرکین ہیں، ذکر ہی ان کا مشرکین کے طور پر چلتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ منصب اور مرتبہ کے منافی تو ہیں ہی، ایک عام انسان کے مرتبے اور منصب کے بھی منافی ہیں، دشمنان دین کے منصب کے بھی منافی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جبر کے حوالے سے انبیاء کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو منکرین تھے ان سے یہ کہتے تھے اتنی انسانیت تو دکھاؤ، اتنی عقل تو کرو کہ جبر کے ذریعے دین نہیں پھیل سکتا۔ وہ دلیل جھوٹی خدا نے قائم فرمائی تھی، اگر سچی تھی تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ توقع جو خدا اللہ تعالیٰ ایک عام بندے سے ہی نہیں رکھتا بلکہ دین کے دشمن سے رکھتا ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ سے خدا تعالیٰ کو نہیں تھی، اور ان کی ذات ایک اور قسم کے وجود کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے والے یہ مولوی ہیں جو کہتے ہیں حد کے عزت کرنے والے کو سولی چڑھا دینا چاہیے۔ تو پھر اگر یہ بات درست ہے تو پھر پاکستان کا قانون چاہیے اپنے عمل میں آئے، جو کارروائی جو منطقی نتیجے تک پہنچاتی ہے اس کارروائی کو پھر ان کو کرنا چاہیے، مگر ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو اس کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں۔ کوئی حد تک انسان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہتک کے نتیجے میں کسی کا قتل کرے۔ اللہ کے ہاتھ میں عذاب ہے، اللہ کے ہاتھ میں ثواب ہے، جو چاہے وہ فیصلہ فرمائے۔ دینی معاملات میں یہ فیصلے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، مگر یہ ضمنی بات کر رہا ہوں، اب وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے اس لیے باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ کوئی اور بھی دلیل اس نے دی تھی جو میں نے بیان کی تھی؟ اچھا ابھی وقت ہے چند منٹ یا ختم 1 منٹ جاری ہے؟ کون سا ہے؟ ہاں میں نے بتانا تھا کہ میں نے بتایا تھا نا کہ تاریخ طبری میں تاریخ طبری میں اس کو ابھی تبرہ کر دیا تھا، اچھا نہیں، ہاں تاریخ طبری میں جو بیان ہوا ہے اس میں نام عمیر بن وہب الجمعی ہے، اور یہ تاریخ ابن جریر ہی کی ہے، اور پہلا جو حوالہ پڑھا گیا تھا جس کو ہماری جماعت کے لٹریچر میں قبول کر لیا گیا ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ سراقہ بن مالک، اس کا حوالہ تھا کہ اس نے ایسا کیا تھا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو خیال آئے گا کہ حضرت مسلم موعود نے بھی اسی کو قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کو قبول نہ کریں؟ حضرت مسلم موعود نے جو بنا رکھی ہے وہ ایک جو حدیث جو حوالہ حضرت مسلم موعود کے سامنے پیش نظر تھا اس میں کئی مورخین نے یہ نام لیا ہوا ہے اور ابن عباس کے حوالے سے لیا ہوا ہے، اس لیے حضرت مسلم موعود نے اس کو قبول کر لیا، مگر جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے اپنی وجہ بیان کر دی ہے، میرا دل اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ اگر صرف اتنی بات ہوتی تو میں پھر بھی رک جاتا، مگر مجھے اس کے جوابی حوالے بھی مل گئے ہیں جو ابن جریر ہی نے خود اپنے اس قول کے منافی ایک دوسری بات پیش کی ہوئی ہے، اس لیے ہمارا حق ہے کہ جسے زیادہ اپنی عقل اور مزاج کے مطابق سمجھیں اسے قبول کر لیں۔ تو تاریخ طبری نے بھی ایسا کیا، اور سیرت نبی لابن ہشام میں لکھا ہے جب قریش اطمینان سے پڑاؤ ڈال چکے تو انہوں نے عمیر بن وہب الجمعی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کا، رسول اللہ تو انہوں نے نہیں کہا تھا مگر ہم نے داخل کیا ہوا ہے، کہ ساتھیوں کا جائزہ لے کر آؤ۔ یہ روایت وہاں بھی ملتی ہے، سمجھے ہیں آپ؟ ابن ہشام کے حوالے سے بھی ملتی ہے، تاریخ طبری کے حوالے سے بھی ملتی ہے، ابن جریری کی روایت ہے، یہ دونوں روایتوں پہ ان کا اتفاق ہے، اور یہ روایت ابن عباس سے مروی نہیں بلکہ کسی اور صحابی سے مروی ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ لکھا ہوا ہے نیچے؟
اسد الغابہ اور اصابہ میں لکھا ہے، اسد الغابہ نے بھی اس کو قبول کیا ہے اور اصابہ نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نہیں، عباد ابن عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے ابن اسحاق اور ابن ابی وہ حاتم، کہاں ہے، وہ آپ کا لکھا ہوا دکھائیں تو صحیح۔ ہاں، ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم نے عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر ایڑیوں کے بل پھر جانے والا شخص یا حارث بن ہشام تھا یا عمر بن وہب۔ تو جہاں تاریخی اختلافات اتنے ہوں وہاں یہ حق ہوتا ہے کہ جس کو زیادہ انسان قرین قیاس سمجھے اس کو قبول کر لے، اور ایسے اختلافات رکھنا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ کسی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بعض تفسیری معاملات میں حضرت خلیفۃ المسیح اول سے بھی اختلاف کیا ہے۔ یہ اختلاف رحمت کے دائرے میں ہے کیونکہ یہ خالصتاً للہ ہوتا ہے اور تقوی پر مبنی ہوتا ہے، یہ وہ دشمنی اور فساد والا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ حوالہ دیتے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میرے علم میں ہے یہ باتیں، اس لیے آپ کو نہیں قبول تو آپ بے شک اسی پر قائم رہیں، مگر میں نے وجوہات جو بیان کیے ہیں میں اس بات پر قائم ہوں کہ یہ وہ سراقہ نہیں تھا بلکہ ان دونوں میں سے ایک تھا، یا حارث بن ہشام تھا یا عمر بن وہب، اور انہی کے متعلق روایت آتی ہے کہ انہوں نے پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔